إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات مہر نبوت جو دوسرا باب ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جس کے مؤلف امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں، یہ وہی امام ترمذی ہیں جو السنن یا جامع الترمذی یا الجامع کے مؤلف ہیں، اور ان کی یہ کتاب کتب ستہ میں اس کتاب کا شمار ہوتا ہے، یعنی سنن کی یا الجامع کی. بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، ادھر حدیث نمبر 4 جو اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا یا روایت کی، وہ روایت یا وہ حدیث عربی میں پہلے پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں ترجمہ اور اس کی وضاحت کروں گا. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا احمد ابن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى ابن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. یہ حدیث طویل ہے بھائیو، اور یہ حدیث مکمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق ہے. یہ پہلا جو باب گزر گیا اس میں اس حدیث کی تفصیل سے بیان کی گئی، تخریج بھی، اور یہ حدیث نمبر 7 ہے، یعنی امام ترمذی کی کتاب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اسی لیے دوبارہ تخریج کے متعلق لمبی بات نہیں کروں گا. اختصاراً اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے اپنی کتاب السنن میں بھی کی ہے، یا الجامع میں، پیج نمبر 829، حدیث نمبر 3638. اس حدیث کا مختصراً ادھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا، اس لیے کہ یہ جو مختصراً یہ الفاظ جو ادھر ذکر کیے ہیں اس کا تعلق باب مہر نبوت سے ہے، باب ختم النبوہ سے ہے، اور پوری حدیث نہیں ذکر کی ہے، اس لیے کہ پہلے تفصیلاً وہ گزر چکا. تو اس میں یہ علی رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے تھے، آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے تھے، تو پھر پوری حدیث وہ بیان کی جس میں یہ ہے بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان، اور یہ واضح ہوئی اور حدیثوں سے بائیں طرف کچھ زیادہ قریب تھا، وہ نبوت کی مہر تھی. وہو خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، یعنی تمام نبیوں کا ختم کرنے والے، بمعنی آپ کے آنے کے بعد کوئی اب نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھائیوں، یہ مسئلہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ مسئلہ یہ اجماع ہے، یعنی تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، تمام اہل علم کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے. اور اس میں بے شمار بھائیو اس میں نصوص موجود ہیں. مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے جو مرد ہیں اس میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے جو اولاد تھے
جو ذکور تھے وہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا تمام صحابہ کرام سے, تمام لوگوں سے کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, والد نہیں ہیں. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو دور جاہلیت میں پہلے کچھ لوگ کچھ بچوں کو اپنی طرح منسوب کر لیتے تھے, اور پھر اس طرح وہ جس طرح کی صلبی لڑکا ہوتا تھا جو پشت سے ہوتا تھا, وارث ہوتا تھا, اور پورے احکام سمجھیے جو ایک حقیقی لڑکے کا جو آپ کے پشت سے ہوا اس کے لیے جو احکام لاگو ہوتا تھا اس کے لیے بھی کر دیتے تھے. تو اللہ نے اس کو منع کیا, اسلام آنے کے بعد یہ ناجائز ہو گیا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی رسول جو زید بن حارثہ تھے, یہ قصہ ان کا الگ ہی ایک موضوع ہے, اگر شروع کر دیں گے تو 15 منٹ لگ جائے گا, اسی لیے بھائیو ان کا واقعہ پڑھیں آپ. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا بچپن میں ان کو بیچ دیا گیا, اور پھر اس طرح غلام ہو کر خدیجہ تک پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہبہ ہدیہ کر دیا, اور پھر ان کے جب والدین پہنچے اور کہا کہ آپ کسی بھی قیمت میں اے اللہ کے نبی یا اے محمد اسلام سے پہلے آپ ہمیں واپس کر دیں, اس لیے ہمارا یہ بچہ یہ آزاد تھا, یہ ظلم و زیادتی کے بنا پر ان کو بچپن میں پکڑ لیا گیا اور لوگوں نے اس طرح بدماشوں نے بیچ دیا غلام بنا کر, تو یہ غلام تو نہیں ہے, اور آپ کو جو چاہیے جتنی رقم چاہیے ہم تیار ہیں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نبوت سے پہلے بھی دیکھے کتنا عمدہ اور اونچا تھا. آپ نے کہا نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, لیکن زید سے جا کر آپ لوگ پوچھ لیں, اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہ رہے تو ان کی مرضی, میں کچھ بھی معاوضہ نہیں لوں گا, اور اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہیں گے تو ہم ظاہر بات ہے ان کو ہم اب آپ کے حوالے تو ہم نہیں کریں گے, اگر ان کی مرضی ہے خود اپنی پسند سے اپنی خوشی خوشی رہنا چاہ رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ حقیقت میں آپ نے تو یہ حکم یا فیصلہ جو سنا یہ ہمارے حق میں ہے, اور خوشی خوشی گئے زید بن حارثہ کے پاس. زید تھے اور ان کے زید کے والد اور ان کے چچا, اور انہوں نے اس طرح کہا. بہرحال زید بن حارثہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ دونوں کے ساتھ نہیں جا سکتا. بہرحال اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ یہ زید بن محمد ہیں. بہرحال اللہ نے بعد میں اسلام اور اس کے جب احکام نازل ہوتے رہے تو اس کو حرام قرار دیا. ادعوہم لآبائہم, اور ادھر بھی اس کی تاکید ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور یہ آخری نبی ہیں, تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. جو آخری عمل ہوتا ہے مہر لگانا, تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نبوت کے دروازے پر یہ بند کر دیا, غلق کر دیا, اور اس پر اب مہر لگ گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ مسئلہ ایک دم واضح ہے, لیکن تب بھی بھائیوں بہت سے لوگوں نے جرأت کی, نبوت کا دعویٰ کیا, ابھی بھی کرنے والے کرتے ہیں. اس میں آخری جو مشہور ہے یہ حالق مرزا غلام احمد قادیانی جو باتھ روم میں ہلاک ہوا, مر گیا جب ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مباہلہ کیا. بہرحال ابھی بھی اس کے اتباع ہیں, ماننے والے ہیں, خاصتاً جو علم سے دور ہوتا ہے, بنیادی چیزوں سے بھی دور رہتا ہے, اور ایسے مل جاتے ہیں تو کچھ شبہات ڈال دیتے ہیں جس کے چکر میں لوگ جاتے ہیں. اور ایسا ہماری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی ہے بھائیوں, باہر کے ممالک میں نہیں, الحمدللہ ایسے یہاں یا اپنے ملکوں میں نہیں, باہر یورپ میں ایسے بھی کچھ پاکستانی متاثر ہو گئے تھے, مائل ہو گئے تھے, قریب تھے کہ قادیانی بن جائیں, بلکہ کچھ وہاں کے باشندے جو مسلمان ہوئے قریب تھا کہ وہ بھی قادیانی ہو جائیں, اس لیے حرکت محنت کرتے ہیں, بلکہ خود پیسہ بھی دیتے ہیں. 30% ایک قادیانی سے ہماری ملاقات ہوئی وہ یورپ میں, اور ہم نے جب کہا کہ یہ تو باہر کی قوتیں وہاں کے ملک آپ کو دیتے ہیں آپ جیسے مذاہب کو, تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں دیتا ہے. بہرحال اس کی بات یہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ صحیح ہو سکتا ہے. اس نے کہا ہم میں سے ہر کوئی, ہر قادیانی 30% کمائی دیتا ہے, 30%. شیعوں کی طرح بھائیوں خمس 20%, اور ہم میں سے مشکل سے اپنے بھائیوں میں سے اہل سنت والجماعت میں سے بڑے بڑے تاجر ہیں, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, زکوٰۃ مشکل سے نکالتے ہیں, اور بہت ہیں وہ زکوٰۃ بھی نہیں پورا نکالتے ہیں, اور نکالتے بھی احسان جتاتے ہیں. استغفر اللہ. اور ادھر دیکھیے کتنا 1/3 کمائی دے رہا ہے, کس کے لیے؟ گمراہیت پھیلانے کے لیے, ضلالت پھیلانے کے لیے, اور یہ کہنے کے لیے کہ مرزا غلام قادیانی یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا, یہ بھی نبی تھا, اس کے لیے. سبحان اللہ. اس طرح اندازہ لگائے بھائیو ہم کس قدر اپنے دین سے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور دین کے لیے ہم کتنی قربانی دیتے ہیں.
مشکل سے ہم وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، جس میں ہم کچھ علم سیکھ لیں، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اور اس طرح ایسے گمراہوں کا مقابلہ کر سکے. اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، جس میں فری میں، جس میں کچھ نہیں لگتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت دے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. تو بھائیو، اس پر اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں. ان حدیثوں میں سے صحیح امام بخاری، امام مسلم کی روایت، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ بنو اسرائیل میں جو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا. آپ نے کہا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ ہمارے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، ہمارے بعد ہاں خلفاء آئیں گے، جس طرح خلفاء راشدین، پھر خلفاء بنی امیہ، بنو العباس، پھر ایسے ہی بنو عثمان، یا اس سے پہلے ایوبی، کئی جو حکومتیں آئیں خلفاء تھے. اور آج سے 100 سال پہلے خلافت کو بھی ختم کر دیا گیا، تاکہ جس حال میں ہم اور آپ مسلمان بٹ گئے ہیں مختلف ملکوں میں، 47 ملکوں میں، یا اس سے زائد یا اس سے کم میں، اور پھر اس طرح دشمن جب چاہتا آسانی سے جہاں بھی چاہتا تباہی مچاتا ہے، قتل کرتا ہے، پورا ملک پہ قبضہ کر رہا ہے، جس کا وہی مقصد تھا. بہرحال یہ اس طرح خلافت ختم کرنے کے لیے ان کی یہ چال کامیاب رہی. بہرحال 100 سال پہلے ختم ہو گیا، اس طرح مسلمان بکھر گئے، بٹے ہوئے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ایسے ایک دوسری حدیث بخاری مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ تمہارا وہی مقام ہے جو ہارون کا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. پھر آپ نے واضح کر دیا، اس لیے کہ ہارون نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، رسول تھے. تو آپ نے واضح کر دیا الا انہ لا نبی بعدی، لیکن ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. بمعنی وہی مقام ہے، لیکن آپ اے علی نبی نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو. اس طرح اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور یہ بات بھائی واضح ہے، لیکن کچھ میں نے وضاحت کی، اس لیے بات آ گئی کہ یہ واضح ہونے کے باوجود بہت ہیں، بہت نہیں ہے، یعنی ان کی ہے تعداد، ماننے والے مان لیتے ہیں، وہ ان چکروں میں چلے جاتے ہیں قادیانیوں کے، اور وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ مرزا غلام جو باتھ روم میں ہلاک ہوا اور وہی مرا، ایسی خسیس جگہ پر، نجس جگہ پر، اس کو وہ نبی تسلیم کرتے ہیں. اور ان کے 5 خلیفہ، 5واں خلیفہ جو برطانیہ میں رہتے ہیں، اور ان کافی محنت کرتے ہیں. کئی چینلز ہے عربی میں، انگلش میں، اردو میں. بھائی اور محترم ساتھیوں، اس طرح آگے بڑھ رہا ہوں تو اس طرح یہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. 5ویں حدیث جو اس باب میں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء ابن احمر اليشكري قال حدثني ابو زيد عمرو ابن اخطب الانصاري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زيد ادن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت اصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات. اس حدیث کی تخریج امام ترمذی نے شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ہے، اپنی سنن میں نہیں. اور امام ترمذی کے علاوہ امام احمد نے اپنی کتاب المسند میں کی ہے، مجلد 34 پیج نمبر 332 حدیث نمبر 20732. اور ایسے طبرانی نے المعجم الکبیر مجلد 17 پیج نمبر 25 حدیث نمبر 44. حدیث کا ترجمہ یہ ہے ابو زید عمر ابن اخطب الانصاری، ابو عمر زید یا ابو زید عمر ابن اخطب الانصاری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو زید ادن منی، میرے قریب آؤ، مجھ سے قریب ہو جاؤ، فامسح ظہری، اور میری پشت پر ہاتھ پھیرو، اور ہمارے پشت پر ہاتھ پھیرو. کہتے ہیں ابو زید
فمسحت ظهره، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرا. فوقعت اصابعی علی الخاتم، تو میری انگلیاں مہرے نبوت پر جا لگیں. جب پھیرنے لگے تو ہاتھ انگلیاں کہاں پڑی؟ مہرے نبوت پر جا لگیں. ابو زید سے جو روایت کر رہے ہیں جو تابعی ہیں علبہ ابن احمر شکری یا علبہ ابن احمر الیشکری، کہتے ہیں میں نے پوچھا مہر نبوت کیسی ہے جس پر آپ کی انگلیاں پڑیں؟ تو انہوں نے کہا چند بالوں کا مجموعہ، چند بالوں کا مجموعہ. اوصاف مختلف ہے، سب کا خلاصہ بھائیوں لیکن ایک ہے کہ وہ ابھری ہوئی بیضوی شکل میں، اور اس کے اوصاف میں آتا ہے گلٹی کی طرح، گوشت کا ابھرا ہوا، اور اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ اس پہ چند بال بھی تھے، شعرات مجتمعات، اس پر اس طرح چند بال تھے، یعنی اس پر چند بال تھے. بھائی اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو زید عمرو بن اخطب، ان کے متعلق ایک معجزہ ذکر کر رہا ہوں، اس لیے ان کا ترجمہ جب آ گیا. اور اس سے پہلے یہ مشہور ہے اپنی کنیت سے، ابو زید سے مشہور ہے، ابو زید الانصاری نام ہے ان کا، عمرو ابن اخطب. اور اس حدیث میں جو راوی ہیں ان سے وہ علبہ ابن احمر الیشکری ہیں، اور ان سے جو راوی ہیں عزرا ابن ثابت، یہ عزرا ابن ثابت کے یہ دادا ہیں. ان کا صحبت ثابت ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اور اس طرح کچھ حدیثیں بھی روایت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 غزووں میں یہ شریک رہے، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور دعا کی تھی، جس کی وجہ سے 100 سال سے کچھ زائد جیے اور ان کے سر اور داڑھی دونوں بال کالے رہے. 100 سال سے زائد، اور یہ ثابت ہے روایتیں بھائیوں. ان روایتوں میں سے جس طرح ترمذی کی روایت جو اپنی کتاب سنن میں کرتے ہیں، حدیث نمبر 3629 اپنے اسناد سے ابو زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ہمارے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ہمارے لیے انہوں نے دعا کی. ان کے پوتے کہتے ہیں عزرا انہو عاش 120 سنہ، 120 سال تک ہمارے دادا جیے، اور ان کے سر میں چند سفید بال ہوئے تھے، چند بال تھے جو سفید ہوئے، باقی کالا تھا. یعنی اکثر دیکھنے میں پورا کالا تھا لیکن قریب سے دیکھنے میں چند بال بس سفید ہوئے تھے. ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو ھذا حدیث حسن غریب. ایسے امام احمد کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے سر پر ہاتھ پھیرا اور داڑھی پر، پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم جملہ وادم جمالہ، اللہم جملہ وادم جمالہ، کہ اللہ رب العزت انہیں خوبصورت بنا، انہیں خوبصورتی عطا کر، وادم جمالہ، اور ان کی خوبصورتی کو قائم رکھ، دائم کر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوت ہے، اسی لیے بھائیو یہ دعا کی برکت ہے. کہتے ہیں فَلَقَدْ بَلَغَ بِضْعًا وَمِئَةَ سَنَةً، 100 سال اور کچھ برس. اس لیے پہلے اتنا بالضبط حساب نہیں کرتے تھے، اور سرٹیفکیٹ رہتا تھا، پاسپورٹ رہتا تھا، بالضبط کب پیدا ہوئے تو اندازے سے، یعنی 100 سے اوپر تھے، اور ایک روایت میں 120 ہے جس نے بالضبط بتایا، اور جس نے اندازہ سے تو کہا 100 اور کچھ سال کی عمر تھی، اور ان کے سر اور داڑھی میں صرف چند بال سفید تھے. وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَنْقَبِضْ وَجْهُ حَتَّى مَاتَ، بلکہ ان کے چہرے، ان کا جو منہ، گال، یہ جو چہرہ تھا بھائیو، اس کی چمڑی جو تھی وہ اس طرح مڑی نہیں، سکڑی نہیں، بلکہ جس طرح شباب میں ہوتے ہیں وہی اس عمر میں بھی ویسے ہی بھائیو خوبصورتی باقی رہی. جس طرح بڑھاپے پر ہو جاتا ہے نا، چمڑی چڑھ جاتی ہے، مڑ جاتی ہے، وہ بات نہیں رہی. سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت. بہرحال بصرہ میں منتقل ہو گئے تھے، اور عبد الملک ابن مروان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. ان کا ترجمہ کتب صحابہ میں موجود ہے بھائیو، اور ایسے ہی جس طرح میں نے نقل کیا بھی مسند امام احمد سے، ترمذی سے، اس کے علاوہ اور کتب حدیث میں. بہرحال ادھر بات جب آ گئی تو یہ بھی ذکر کروں، آپ بھی اگر چاہیں تو آپ کے چہرے پر تر و تازگی رہے،
وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں. نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها, کہ اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری بات سنے, حدیثیں سنے اور پھر اس کو یاد کر لے, پھر جس طرح سن رہا دوسرے تک نقل کرے. تو جو حدیث بھائی وہ سنتے ہیں, حدیث حفظ کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں, حدیث کی طرف دعوت دیتے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف, تو بھائیو ان کے لیے یہ دعا اور یہ بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. سفیان الثوری رضی اللہ عنہ ایک محدث ہیں, ایک فقیہ ہیں, کہتے ہیں ما من احد یطلب الحدیث الا وفی وجہہ نظرۃ یا نظرۃ, کہ جو بھی حدیث کا علم حاصل کرتا ہے, حدیثیں سنتا ہے, حدیثوں کا اہتمام کرتا ہے, حدیث کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اہتمام کرتا ہے, اس کا علم حاصل کرتا ہے, تو اس کے چہرے پر ضرور تر و تازگی ہوتی ہے, اس کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے. یہ الخطیب البغدادی نے اپنی کتاب شرف و اصحاب الحدیث میں ذکر کیا ہے, حدیث نمبر یا روایت نمبر 22. اس کے بعد بھائیو اور محترم ساتھیو, عزیز بچوں, حدیث نمبر 6 جو امام ترمذی نے اس کتاب یا اس باب مہر نبوت میں ذکر کیا, ذکر کر رہا ہوں. کہتے امام ترمذی حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی قال حدثنا علی بن حسین بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أو قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. حدیث کا ایک مرتبہ مکمل ترجمہ ذکر کر رہا ہوں, پھر اس کی وضاحت کر رہا ہوں جہاں وضاحت کرنے کی ضرورت ہوگی. تو یہ روایت بھائیو کن سے ہے؟ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن بریدہ, جو اپنے والد بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. صحابی رسول بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بریدہ رضی اللہ عنہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دسترخوان لے کر آئے جس میں کچھ تر و تازہ کھجوریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے رکھ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سلمان یہ کیا ہے؟ پوچھا آپ نے پہلے, یہ نہیں کہ جو بھی کھانا اسے بس کھا لیتے تھے, سامنے پیش آ گیا بسم اللہ, نہیں یہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے آپ صدقہ نہیں کھاتے. اے سلمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے صدقہ ہے. صدقہ کا لفظ استعمال کیا. صدقہ میں یعنی اس طرح زکوٰۃ بھی داخل ہوتا ہے, اور صدقہ جس طرح یعنی ایک شفقت میں دیا جاتا ہے مثلا فقیروں کو, مسکینوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اٹھا لو, ہم صدقہ نہیں کھاتے. راوی کہتے ہیں انہوں نے وہ دسترخوان اٹھا دیا, پھر دوسرے دن اسی طرح وہ ایک دسترخوان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے, تحفہ ہے, ہدیہ ہے, گفٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو بچھا دو, دسترخوان بچھا دو, یعنی کھانے کے لیے سب مل کے کھاتے ہیں.
پھر سلمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اور وہ روایتوں میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ جب حاضر ہوئے تو پیچھے دیکھنے لگے, چکر لگانے لگے, دیکھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ نے اپنی چادر کو ہٹا دی اور پھر یہ مہر اس طرح انہوں نے دیکھ لی. بھائیو ادھر یہ ترجمہ مکمل کرنے سے پہلے یہ واضح کر رہا ہوں کہ سلمان رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ بہت ہی عجیب اور غریب اور بہت ہی اس میں عبرتیں ہیں. سبحان اللہ, دین حق کی تلاش کے لیے انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. یہ تھے رہنے والے فارس کے, فارس جہاں مجوسی تھے, جہاں آگ کو پوجتے تھے. ان کے والد خود بہت ہی بڑے پجاری تھے آگ کے, اور آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. اور سلمان کو اس قدر یعنی شفقت اور محبت میں ان کو پالتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہتے ہیں سلمان رضی اللہ عنہ جس طرح ایک لڑکی کو پالتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں زیادہ لڑکیوں کے متعلق, اسی طرح. بہرحال تو یہ مجوسیت پر ان کی پیدائش ہوئی. اور پھر ایک مرتبہ چانس ملا, نکلے ہیں, ان کے والد نے کسی کام کے لیے بھیجا, تو ایک کلیسا سے, چرچ سے گزر ہوا تو انہوں نے عیسائیوں کی عبادت جب دیکھی تو انہیں زیادہ پسند آئی اور کہا یہ تو ہمارے دین سے تو بہتر ہے کہ آگ کو پوجے. یہ کون سی بات, اس میں جو بھی خدا ہے, اللہ کو مان رہے, اللہ کو پوج رہے, اللہ پر ایمان ہے. تو بہرحال انہوں نے اس طرح اتفاق کر لیا اور کہا کہ اگر ہم بھی عیسائی بننا چاہیں تو کیا طریقہ ہے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے تمہیں شام جانا پڑے گا, سیریا کا جو علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور دشمنان اسلام کو اللہ تعالیٰ تباہ غارت کرے, برباد کرے, اور ان پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے. تو بھائیو یہ سیریا کا علاقہ, شام, وہاں جانا ہوگا. انہوں نے پھر اس طرح اتفاق کیا کہ کوئی قافلہ وہاں جا رہا, مل گیا ایک قافلہ. انہوں نے کہا ہم فلاں دن اس ٹائم نکلیں گے. اس طرح اپنے گھر سے نکلے. دیکھیے قربانی اتنی بڑی انہوں نے دی, والدین سے, گھر والوں سے. کہاں جا رہے ہیں اللہ عالم. بہرحال شام پہنچے, وہاں پھر پوچھنے لگے کہ یہاں نصرانیت, عیسائیت کے بارے میں سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے. لوگوں نے بتایا. اس طرح کچھ راہبوں کے پاس گئے, ان کے پاس جیتے رہے, سیکھتے رہے. پھر اس کی جب موت واقع ہوئی تو کسی دوسرے کے پاس بھیج دیا, تیسرے کے پاس, یہاں تک کہ عموریہ پہنچ گئے. عموریہ میں جب پہنچے وہاں ایک راہب کے ساتھ, پادری کے ساتھ جی رہے تھے اور کہتے وہاں ہمارے پاس کچھ بکریاں ہو گئیں, کچھ ایسے گائے ہو گئیں ہمارے پاس, اور پھر اس کا بھی وقت آ گیا. مرض الموت میں یہ راہب بھی پہنچ گیا اور پھر علامات ظاہر ہو گئے کہ دنیا چھوڑنے والا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب ہمیں تم کس کے حوالے کر رہے ہو, کس کے پاس میں جاؤں تاکہ اس دین پر برقرار رہوں اور اس طرح ہم اللہ کی عبادت میں کرتا رہوں. تو اس شخص نے کہا واللہ ما اعلمه اصبح على ما كنا عليه احد من الناس امرك ان تاتي, کہ اللہ کی قسم ہمارے علم کے مطابق اب اس روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس دین پر ہے یا صحیح دین پر ہے جو میں کہہ سکوں کہ اس کے پاس تم چلے جاؤ. لیکن ایک نبی کا زمانہ آ چکا ہے, وہ نبی کا زمانہ یہ زمانہ ہے, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر وہ نبی آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل دین ہے حنیفیت ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنا. جو ارض عرب سے ظاہر ہوگا اور ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کرے گا جس بستی کی نشانی یہ ہے کہ دونوں سائٹ میں کالے پتھر ہوں گے اور وہاں کھجور کے درخت ہوں گے. یہ نشانیاں ایک دم واضح رہیں گی. تو یہ شہر کی نشانیاں انہوں نے بیان کی. دونوں سائڈ میں کالے چٹان ہوں گے, کھجور کے درخت بہت ہوں گے. پھر اس نبی کا اوصاف اور نشانیاں بھی اس شخص نے بیان کیا. طبعا سابقہ کتابوں میں نشانیاں تھیں بھائیو, کہ وہ نبی یا وہ شخص یأکل الہدیہ, ہدیہ وہ قبول کرتا, ہدیہ کھائے گا. اور دوسری صفت یہ صدقہ قبول نہیں کرتا, صدقہ نہیں کھاتا ہے. اور نمبر 3 اس کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر مہر نبوت ہے. تو اگر ممکن ہے تو اس شہر یا اس ملک یا اس بستی کی طرف ہجرت کر بیٹھ اور وہاں جا کر اس نبی کا انتظار کر. بہرحال سلمان اب تلاشنے لگے ارض عرب اور کہاں وہ بستی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں اس طرح کچھ عرصے کے بعد
بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ ہے، یہ تجارت کے لیے یہاں پہنچے تھے، تو ہم نے ان سے اتفاق کیا کہ میں کچھ بکریاں، ہمارے پاس جو بکریاں ہیں اور ایسے ہی جو گائے ہیں میں دینا چاہ رہا ہوں، اس کے عوض میں ہمیں ارض العرب پہنچا سکتے ہو، عربوں کے ملک تک پہنچا سکتے ہو؟ بالضبط یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ مدینہ ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے اس طرح بکریاں اور ان کے پاس جو جمع کیے تھے یا جو وہاں کمائی ان کی تھی وہ لے لیے، اور جب وادی القرا تک پہنچے راستے میں تو وہاں انہوں نے دیکھے اتنی بڑی خیانت غداری کی، انہیں غلام بنا کر، یعنی کہ یہ غلام ہے، بیچ دیا انہوں نے۔ دیکھیں اوپر سے بکریاں اور ان کی گائے بھی لیے اور اوپر سے پھر اس کے بعد غلام بنا کر بیچ دیا، سب کچھ اس طرح خالی ہاتھ ہو گئے بلکہ غلام بن گئے۔ اور ایک یہودی نے وادی القرا میں خرید لیا انہیں۔ وادی القرا میں کھجور کے درخت تھے تو یہ سمجھے کہ شاید یہی وہ شہر ہے، وہ بستی ہے، لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ نہیں، یہ وہ شہر اور یہ بستی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں مدینہ سے، یثرب سے اس یہودی کا چچیرا بھائی آیا بنو قریظہ سے جس کا تعلق تھا، پھر اس نے ہمیں خرید لیا، اس شخص نے، مدینہ والے نے، بنو قریظہ کے اس یہودی نے، اور پھر میں اس کے ساتھ مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ پہنچا تو مجھے وہ نشانیاں نظر آنے لگی جو ہمارے ساتھی نے بیان کیا، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی، لیکن مدینہ میں رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ مکہ میں آپ اب نبی ہو چکے ہیں اور ایک نئے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندگی کی زندگی اور غلامی کی زندگی، اس میں آدمی بھائیوں کیا جانوروں کی طرح، خاصتاً ایک یہودی کے پاس، یہودی جو ایک درہم کے لالچی، ایک کھجور نہیں چھوڑ سکتے ہیں، وہ بھی مل جائے ان کے تو اس کے لیے پورے غلام کو وہ لگا دیں گے ڈیوٹی پر، کام پر۔ بہرحال تو اس طرح وہ کہہ رہے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا، لیکن جب آپ پہنچے قبا تو میں اس وقت کھجور پر چڑھا ہوا تھا، کام کر رہا تھا، تو ایک وہی ہمارا جو سید تھا، جو مالک تھا، اس کا چچیرا بھائی دوڑتے ہوئے آیا، گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا، اور پہنچا اس شخص کے پاس، اس یہودی، اس مالک کے پاس، سلمان کے جو مالک تھا اس کے پاس پہنچا، اور پھر کہنے لگا یا فلان قاتل اللہ بنی قیلہ، کہ اللہ تعالیٰ تباہ کرے بنو قیلہ، یعنی انصاریوں کا۔ واللہ اس وقت وہ تو قبا میں ایک آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، وہ آدمی یہ دعویٰ کر رہا کہ میں نبی ہوں۔ اس پر سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا پورا بدن لرز گیا، جیسا کرنٹ مارا، شاٹ پورے جسم پہ پڑا، اور ایسا تھا کہ شاید میں اوپر سے گر جاؤں اپنے مالک کے اوپر جو نیچے تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اترا اور آ کے کہا ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا بتائیں تو کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اس پر ہمارے مالک نے، اس یہودی نے زور سے ایک تھپڑ دیا اور کہا تمہارا اس میں کیا عمل دخل ہے، جا کے اپنا کام کرو، کھجور پر چڑھو۔ بہرحال کہہ رہے نہیں بس میں ایسے پوچھ رہا تھا۔ بہرحال پھر کہتے ہیں اس میں آتا کہ وہ یثرب ان سے نہیں صبر ہو سکا، رات میں پہنچے قبا، اور وہ پھر انہوں نے پیش کیا کہ یہ میں آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، لیکن آتا کہ اپنے ساتھیوں کو دے دیا کھانے کے لیے۔ پھر بعد میں دوبارہ چانس پھر ملا جب آپ مدینہ میں تھے، جب مدینہ پہنچے تو ادھر پھر لے کر گئے کھجور اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے تو یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ اس پر سلمان نے کہا اللہ اکبر، دو نشانیاں مل گئیں، پہلی نشانی صدقہ نہیں کھاتے اور یہ تیسری اور یہ دوسری۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ بقیع میں کسی صحابی کی تدفین کے لیے پہنچے تھے، تو ادھر سلمان رضی اللہ عنہ پہنچے اور چکر کاٹنے لگے اور پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے اپنی چادر کو ہٹا، اس پر چومنے لگے اور رونے لگے، اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ یہ تینوں نشانیاں مجھے مل گئیں۔ بہرحال کہتے ہیں سلمان رضی اللہ عنہ لیکن غلامی کی زندگی کی وجہ سے نہ غزوہ بدر میں شریک رہا، نہ احد میں رہا۔ پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کتنے بڑے مشفق اور مہرباں، آپ نے مشورہ دیا کہ مکاتبہ کر لو، یعنی اپنے مالک سے اپنے آپ کو خرید لو۔ اس کو کہا جاتا ہے المکاتبہ، یعنی اتفاق ہو جاتا ہے کہ ماہانہ مثلا 2 سال کے لیے اتنی رقم یہ غلام دیتا رہے گا، جب آخری قسط پورا ہو جائے گا، جس طرح قسط کی کیفیت ہے وہ پھر مکمل آزاد ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا۔ بہرحال اس بدبخت یہودی دیکھیے
اس نے اتنا یعنی راضی ہوا، لیکن اتنی سخت یعنی بہت ہی مبالغہ سے کام اس نے لیا. کہا 300 ہمیں کھجور کے درخت نہیں چاہیے، 300 اگاؤ اور تینوں کو 300 درخت، اور 300 درخت پورے کے پورے سب میں کھجور آ جانے چاہیے، پھل دار ہو جائیں. اور 40 اوقیہ بھی آتا ہے، ایک اوقیہ 40 درہم، اس طرح اندازہ لگا ہے 1600 کتنا ہو گیا، 40 کو ضرب 16 1600 درہم. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تعاون کرو. اس طرح وہ یعنی پودے لاتے گئے، کوئی 10 لایا، کوئی 20 لایا، کوئی 30 لایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان سے کہا کہ تم گڈھا کھودو، اور پھر لیکن ڈالنا نہیں جب تک میں نہ آؤں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جب انہوں نے پورا گڈھا کھود دیا 300، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا، جس کی ادھر وضاحت آ رہی ہے. اس کا یہ ترجمہ یہ پورا کر دیتا ہوں، پھر مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ. تو اس میں کہاں تک بات پہنچی تھی؟ اس طرح سلمان رضی اللہ عنہ چونکہ یہود کے غلام تھے، جس طرح اس حدیث کے آپ ترجمہ میں ذکر کر رہا ہوں. سلمان رضی اللہ عنہ چونکہ یہود کے غلام تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنے درہموں کے بدلے خرید لیا. نیز اس عوض میں کہ سلمان ان یہود کو کچھ کھجوروں کے پودے لگا کر دیں، پھر ان کے پھل آور ہونے اور کھائے جانے کے قابل ہونے تک اس میں کام بھی کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت ہاتھ سے سارے پودے لگائے. صرف ایک پودا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا، تو باقی تمام پودے پہلے سال ہی پھلدار ہو گئے. صرف ایک پودا ثمر آور نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، یہ ایک پودا کیوں ثمر آور نہیں ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نے لگایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکھیڑ کر دوبارہ لگایا تو وہ اس طرح پھلدار ہو گیا. اس حدیث کی بھائیو تخریج امام احمد نے بھی روایت کی ہے، ترمذی نے جو اپنے شمائل میں کیا، اس کے علاوہ اپنی مسند میں مجلد 38 پیج نمبر 102 حدیث نمبر 22997 زید بن الحباب سے، جو الحسین ابن واقد سے روایت کرتے ہیں، اور الحسین ابن واقد اپنے والد سے جو عبداللہ ابن بریدہ، جو بریدہ رضی اللہ عنہ سے. اور یہ حدیث بھائیو یعنی صحیح ہے، مقبول ہے. ابھی آخری میں اس کی بھی وضاحت کروں گا. تو اس طرح بھی بات واضح ہو گئی، اور سلمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، جس سے یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ بیان کرنا ضروری تھا. اب اس کے بعد ادھر یہ واضح کر رہا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ، یہ جو بات آئی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا تو وہ پھلدار نہیں ہوا، اور وہ درخت ثمر آور نہیں ہوا، اس میں پھل نہیں آئے، کھجور نہیں آئے. تو اس کے متعلق یہ واضح کر رہا ہوں کہ ایک دوسری روایت ہے المستدرک للحاکم میں، جو سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس میں کہتے ہیں سلمان رضی اللہ عنہ کاتبت اہلی علی ان اغرس لهم 500 فصیلہ، اس میں آتا 500 اس نے شرط کیا تھا، اور جب یہ پورا ہو جائیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا. المہم تو اس میں آتا کہ تمام پودوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا، سوائے ایک میں نے رکھا، میں نے اس کو اس گڈھے میں ڈالا. پھر تمام پودے ایک سال کے اندر یعنی پھلدار ہو گئے سوائے یہ. تو اس میں آتا ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اگایا تھا یا رکھا تھا. دونوں حدیثوں کی جمع میں یہ ممکن ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے، دونوں حضرات نے رکھا تھا. بہرحال یہ کہیں یا وہ کہیں، سلمان نے یا عمر نے یا دونوں نے، بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معجزہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. ایک سال کے اندر ایک بھی اس میں بھائیوں سوکھے نہیں، ایک بھی خراب نہیں ہو، ایک بھی مرے بھی نہیں. یہ ناممکن ہے، آج اتنے وسائل کے باوجود بھی مشکل ہے یہ. تو یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص دیا تھا، اسی لیے، اور صحابہ کرام کی وجہ سے. یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی نقص کی بات ہے یا خلل کی بات ہے. لا شک عمر رضی اللہ عنہ اس امت بلکہ تمام امتوں میں انبیاء کرام کے بعد اور ابو بکر کے بعد سب سے بہتر اور افضل ہیں، جن سے شیطان بھاگتا ہے، کانپتا ہے، ڈرتا ہے. بھائیو یہ مقام اور رتبہ. لیکن یہاں معجزہ کی بات ہے.
تو اس طرح یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ بھائیو کچھ بھائی جو مبالغہ کرتے ہیں اور اولیاء کو انبیاء تک پہنچا دیتے ہیں، کرامتوں کو معجزات تک پہنچا دیتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط منہج ہے۔ کرامت معجزہ تک نہیں پہنچ سکتا جس طرح کہ ایک ولی نبی تک یا نبوت یا رسالت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور معجزہ دیا تھا، اسی لیے جب دوسروں نے رکھا تو بھائیو پھلدار نہیں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دوبارہ اسے اکھیڑ کے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو اس میں بھی پھل آ گئے۔ اس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہوں، 2 حدیثیں اور باقی ہیں۔ حدیث نمبر 7 جو اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، فرماتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا ابو عقيل الدورقي عن ابي نضرة العوقي قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة۔ ابو نضرہ العوقی روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ یا ابو نضرہ العوقی کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ مہر نبوت کے بارے میں دریافت کریں، تو انہوں نے فرمایا آپ کی پشت مبارک میں ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر ابھرا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا تھا۔ تو بضعۃ ناشزہ، بضع کہتے ہیں ٹکڑا گوشت کا، ناشزہ یعنی ابھرا ہوا۔ تو یہ تمام اوصاف بھائی سب کا خلاصہ ایک ہی ملتا ہے، جس سے مزید حقیقت میں وضاحت مل رہی ہے۔ اور مجھے یقین ہے پچھلے درس سننے کے بعد اور آج درس سننے کے بعد وہی بات کئی حدیثوں سے تاکید کی جا رہی ہے، تو حقیقت میں ہم ایسا محسوس ہو رہا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں آ گئی ہے، گویا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا سوچ رہے ہیں کہ کس طرح وہ گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا ہوگا بیضوی شکل میں، جس کی اوصاف میں کبھی آتا ہے زر الحجلہ یا بیضۃ الحمامہ، کبوتری کے انڈے کی طرح، اور ایسے ہی اور جو اوصاف آتے ہیں جس کا خلاصہ یہی کہ ابھرا ہوا گوشت تھا اور گلٹی کی طرح، سب کا وہی خلاصہ ہے، جس میں یہ بھی ہے انہوں نے دوسرے الفاظ سے اس کی تعبیر کی وضاحت کی۔ آخری حدیث بھائی اور محترم ساتھیو، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العجلی البصری قال حدثنا قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ اس طرح بھائیو یعنی عمدہ قسم کی یہ حدیث ہے اور بالکل صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے پیچھے چکر لگایا۔ کس لیے چکر لگا رہے تھے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ارادے کو بھاپ لیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی تو میں نے مہر نبوت کی جگہ دیکھی جو مٹھی کی مانند تھی۔ مٹھی، ادھر دیکھیں تشبیہ کیا، مٹھی کی مانند تھی، جس پر تلوں کے نشان اس طرح تھے جس طرح ابھرے ہوئے مسے یا پستانوں کے سرے ہوتے ہیں۔ تمام کا وہی معنی بھائیو، یعنی ابھرے ہوئے گوشت کی طرح آئے ایک ٹکڑے کی طرح، لیکن اس سے یہ واضح ہو رہا کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ تلوں کی طرح، یعنی جس کا معنی ہے یعنی کچھ کالا تھا، اور اس کی وجہ کیا کہ چند اس پر بال تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد میں واپس آپ کے چہرے کی طرف آیا اور عرض کیا، کیا کہا؟ غفر اللہ لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بھی معاف فرمائے۔ لوگوں نے کہا، یعنی جن کو یہ حدیث اب بیان کر رہے ہیں، جس سے عاصم الاحول اور اس مجلس میں جو اور تابعین بیٹھے ہیں، تو لوگوں نے کہا تیرے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعا کی ہے،
اللہ اکبر، کتنی بڑی فخر کی بات ہے، یعنی فخر کی بات ہے یا نہیں بھائیو؟ مالی ذرا ٹھنڈی لگ رہی کافی، جبکہ باہر ڈگری تو 50 تک ہے، لیکن صبر کریں ذرا. سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک قدرت اور نعمت ہے، لیکن نعمت بھی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو بھائیو اس کی پھر برعکس اس کا نتیجہ آ جاتا ہے، جس سے کچھ بھائی اب کانپ رہے، کچھ بھائی تو نکل گئے. تو بہرحال لیکن صبر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا تو بھائیو، تو انہوں نے کہا حاضرین مجلس نے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے دعائیں بخشش کی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مقام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں خصوصی دعا کرے. اور ظاہر بات ہے اس کا احساس کن کو ہو رہا ہے؟ جو محروم ہو چکے ہیں. یعنی ہمارے اور آپ کے لیے ناممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دعائیں مغفرت کرے، ہے کہ نہیں؟ ناممکن ہے. اس کے بھی وضاحت کروں گا. جسے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر طلب کریں اور اللہ کے نبی آپ کے حق میں دعا کریں گے. اس پہ اندازہ کریں. دیکھیں اگر یہ بات ممکن ہوتا ہے تو کیا رائے ہے؟ کوئی یہ خصوصیت باقی رہتی عبداللہ ابن سرجس کے لیے؟ کوئی خاص مسئلہ نہیں. ہم بھی جا کر مدینہ زیارت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، خلاص ہم بھی عبداللہ ابن سرجس کی طرح ہو گئے، برابر ہو گئے. برابر نہیں تو ایک درجہ بس پیچھے رہیں گے، اتنا پیچھے تو نہیں رہیں گے نا کہ جس سے ہم اس طرح یعنی جس طرح یہ بیچارے گویا ایک طرف تو تمنا کر رہے تھے کاش ہماری بھی ملاقات ہو جاتی، ہمارے حق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اور دوسری طرف انہیں بھی دیکھ رہے ہیں عزت کی نگاہوں سے کہ اللہ اکبر، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مغفرت کی ہے. تو بہرحال اس پر انہوں نے کہا، کیا کہا کہ ہاں ہمارے لیے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمہارے لیے بھی. پھر یہ آیت تلاوت کی. انہوں نے استدلال کیا حقیقت میں نہیں کی ان کے لیے دعا کیا کہ آپ کے ساتھیوں کے لیے، ایسا نہیں. اس آیت سے انہوں نے استدلال کی، تمہارے لیے بھی یہ آیت کی استدلال کی جو سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی تو اپنے لیے اور ایسے ایماندار مردوں کے لیے اور عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کر. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کرے اپنے گناہوں سے، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ایسے ہی مؤمنوں کے گناہوں کے لیے، ایسے مؤمنات کے گناہوں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کی ہے، بلکہ ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کی ہے جو بعد میں آنے والے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے. تو اس طرح شامل ہو گئے اس اعتبار سے. لیکن بھائیو وہ اجمالی ہے، وہ خصوصیت نہیں ہے جس طرح عبداللہ ابن سرجس کے لیے. لیکن یہ بھی ان کا ایک ادب تھا اور ایک فقہ تھا، ایک سمجھ تھا کہ آپ لوگ بھی اس طرح مایوس نہ ہو. آپ لوگوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی ہے، اور پھر اس طرح انہوں نے استدلال کیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. بھائیو ادھر دو باتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور یہ باب بھی مکمل ہو جائے گا. پہلی بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ کے لیے، جس کی وجہ سے وہ لوگ پوچھ رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. انہوں نے کہا کہ ہاں. اب سوال یہ ہے کیا ہمارے اور آپ کے لیے ممکن ہے کہ خصوصی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں؟ جس طرح کی کچھ صوفیوں کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر پہنچیں اور آپ وہ دعا کریں، اور ایک استدلال بھی کرتے ہیں اس آیت سے جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہیں چاہیے کہ آپ کے پاس آتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے، اور واستغفر لهم الرسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں استغفار کرتے. لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو مغفرت اور ایسے ہی مہرباں پاتے، گناہوں کا بخشنے والا پاتے، مہرباں پاتے. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آیت عام ہے. ابھی بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر پہنچ کر کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں گنہگار ہوں، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں استغفار کریں. کیا رائے بھائیو؟ استدلال صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے استدلال؟
بھائیو استدلال صحیح نہیں ہے. پہلی بات، اگر یہ اس آیت سے ہی معنی مطلب ہوتا تو عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں استغفار کیا اور ایک عام آیت جو تمام مومنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعا کی تھی اس سے استدلال کرتے، بلکہ کہتے ارے تم لوگ بھی مدینہ کی زیارت کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر پہنچ کر کہو یا رسول اللہ استغفر لنا، ہائے اللہ کے نبی ہمارے حق میں آپ استغفار کریں. کیوں نہیں انہوں نے بتایا؟ ہے کہ نہیں؟ اور صحابہ کرام سے کوئی بھائیو شریعت قرآن اور حدیث بہتر نہیں سمجھ سکتا. اور جو کوئی ایسا فہم ایسی سمجھ ظاہر کر رہا قرآن و حدیث سے جو صحابہ کرام نے نہیں سمجھا، تابعین نے نہیں سمجھا، اور یہ اور نصوص کے مطابق نہیں ہے، تو یہ اس پر یعنی آپ یہ اس کو پھینک دیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی حسی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اسی لیے انہوں نے یہ نہیں بتایا. یہ نمبر ایک. نمبر دو بھائیو، بخاری شریف کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، حدیث نمبر 5666. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا ذاکی لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک، کہ اگر میں زندہ رہتا تو میں تیرے حق میں استغفار کرتا اور تیرے حق میں دعا کرتا. اگر میں زندہ رہتا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلا مفہوم تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہیں ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے سے ایک مہینے کی پہلے کی بات ہے. اور نمبر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دوسروں کے حق میں استغفار کر سکتے، بخشش کی دعا کر سکتے، زندگی کے بعد، مرنے کے بعد نہیں. ذاکی لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5666. اور وہ آیت سے جو استدلال کرتے ہیں بھائی اور محترم ساتھیو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوهَا اِذَا ظَلَمُوا نہیں ہے، اِذ جو ہے ظرف لما مضى، یہ ظرف ماضی کے لیے ہے، یہ مخصوص واقعے کے لیے ہے. ان منافقین کے بارے میں جب انہوں نے کہا ہم یہودی کے پاس جائیں گے فیصلہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہا ان کے بارے میں کہ انہوں نے جب اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا کہتا اللہ تعالیٰ تو مستقبل کے لیے ہوتا، اور ادھر بھی مستقبل کے لیے ہوتا، تب بھی دیکھا جاتا زندگی کے بعد. صحابہ کرام نے ایسا کیا، تابعین نے، ائمۃ الاسلام امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. کوئی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حج کے ایام میں اور کہا اللہ کے نبی ہمارے حق میں استغفار کرے؟ نہیں بات ہے بھائیو، نہیں ثابت ہے، نہیں ملے گا. تو بہرحال وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا یہ ماضی کا صیغہ ہے اس واقعے کے لیے، نہ کہ مستقبل کا صیغہ ہے تاکہ آپ استدلال کریں کہ یہ سب کے لیے ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد کے لیے بھی. یہ نہیں ہے بھائیو، یہ ماضی کا صیغہ ہے، مخصوص واقعہ. دوسری بات، اور اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، ختم نبوت، مہر نبوت، یہ نشانی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے، خصوصیات میں سے، بمعنی یہ خاصیت یا یہ مہر نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر تھا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اور کوئی شریک نہیں ہے اس میں، اور انبیاء کرام کے لیے یہ علامت، یہ نشانی، یہ مہر نبوت مثلا انہیں نہیں دی گئی؟ کیا رہا ہے بھائیو، خاص ہے یا اور بھی انبیاء کرام کی نشانیوں میں سے نشانی تھی؟ برہان الدین الحلبی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے دیکھیے کہا کہ اس مسئلے میں ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہے، لیکن جو ظاہر ہے کہ یہ خاص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی وجوہات کی وجہ سے، جس میں سے یہ ہے کہ نمبر ایک اشارہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء خاتم النبیین تو نہیں تھے، اور اس لیے کہ نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا، اب کھلنے والا نہیں، خلاص یہ مہر لگ گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو یہ خاص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حاکم نے روایت کی وہب منبہ سے، وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا تو انہیں نشانی دی جو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی پشت پر دی، یہ خاص تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس طرح یہ مہر نبوت خاص تھی بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس طرح مہر نبوت پر بات مکمل ہو چکی بھائیو. وصف جو صحیح حدیثوں سے ہیں بے ضوئی شکل میں
کبوتری کے انڈے کی طرح، گوشت ابھرا ہوا آتا ہے سے گلٹی کی طرح، المہم جس کا معنی کہ ہلکا سے گوشت ابھرا ہوا تھا پشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر، جو دل کی طرف زیادہ قریب تھا۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، تو اسی وقت یہ نشانی پیش آئی۔ اور اس کے علاوہ اور جو ثابت حدیثوں میں نہیں، جو ثابت حدیثیں نہیں ہیں اس پر بھائیوں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، جو من گھڑت حدیثیں ہیں یا ضعیف ہے یا منقطع ہیں، جس میں آتا ہے کہ وہ کالی نشانیاں تھیں یا ہرا والے گنبد خضرا والے بعد میں آئے ہوں گے، ان کا یہ چکر ہوگا کہ وہ ہرا تھا، یعنی وہ جگہ وہ ٹکڑا وہ گوشت کا اتنا ہرا تھا، یہ ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ یا صرف انت المنصور، بہرحال یہ بہت سی اور نشانیاں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔